لبیک یا مولا لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسینی سر کٹانے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم، میں سیدہ سبوی امیر کربلا معلیٰ سے آپ کے درمیان ایک اور ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ جس طرح سے ماہ شعبان چل رہا ہے اور یہ وہ ماہ شعبان ہے کہ جسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات سے منسوب فرمایا ہے، تو یقیناً ہم سب سیرت محمد و آل محمد کو دیکھتے ہوئے ان تمام اذکار کو کر رہے ہیں، ان تمام اعمال کو کر رہے ہیں جو ماہ شعبان کی فضیلتوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ اور ماہ شعبان میں کہ جہاں پر انسان ان اعمال کو کر رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ قرب الہی کو پا سکے، مغفرتوں کو پا سکے، رحمتوں کو پا سکے، برکتوں کو پا سکے، لیکن ان اعمال کو کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ اعمال کر کے خدا کا قرب اس طرح سے حاصل کرنے کے لیے کرے کہ اس پر یقین بھی ہو، اتنے یقین کامل کے ساتھ کرے کہ ہم خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یقیناً پروردگار عالم ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور ہمیں اپنا قرب عطا کرے گا اور ہمیں محمد و آل محمد کا قرب حاصل ہوگا، تاکہ جب ماہ رمضان ہمارے سامنے آئے کہ جسے منسوب کیا گیا ہے، رسول خدا نے منسوب فرمایا ہے اپنی امت سے کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یعنی جب انسان پر وہ مہینہ آئے کہ جسے منسوب ہی امت کے نام سے کر دیا گیا ہے، تو انسان رجب اور شعبان میں وہ اعمال اس طرح سے کرے کہ جب ہمارا مہینہ آئے تو پروردگار عالم ہم تیرا قرب اتنا حاصل کر سکیں کہ ہمارا ہر عمل تیرا قرب پانے کے لیے ہو۔ ہمیں ان 2 مہینے کے اعمال میں اس طرح سے تیاری کرنی ہے ماہ رمضان کی کہ جب ماہ رمضان ہمارے سامنے آئے تو ہم پورے طریقے سے پورے وجود کے ساتھ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں پوری زینت کے ساتھ پروردگار عالم کی عبادتوں کا حسن، عبادتوں کی لذت کو پاتے رہیں، کیونکہ ماہ شعبان چل رہا ہے اور اس میں ماہ شعبان کی فضیلت کے لحاظ سے ہم بہت سے اعمال آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور ہم کر رہے ہیں۔ یقیناً ایک نقطے کی طرف آپ کا ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ کی توجہ اس طرف ضرور ہو، اور کوشش بھی میری یہی ہے ماہ رجب اور ماہ شعبان میں کہ میں آپ کی زیادہ سے زیادہ توجہات ان نقطوں پر کروں کہ جن نقطوں کو محمد و آل محمد نے ہمارے سامنے ان ماہ میں زیادہ تر بیان فرمایا ہے، زیادہ تر کرنے کی تاکید کی ہے۔ یعنی جب ہم یہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں، قرب الہی کس طرح سے حاصل ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد کو پروردگار عالم کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو کوشش ان اعمال کے ساتھ یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ سب ہم سے راضی رہیں، سب ہم سے خوش رہیں اور سب ہم سے محبت کریں، پیار کریں، خلوص کا رشتہ ہو جائے، قطع تعلقی کو ختم کر دیا جائے، صلہ رحمی کو کیا جائے۔ اور اس میں سب سے بہترین ترین اعمال جو ہمیں بتاتے ہیں تمام ہمارے ائمہ علیہ السلام، ہمارے اہل بیت علیہ السلام، ان پر ہماری جانیں قربان ہو، اپنی سیرت سے ہم پر واضح کرتے ہیں کہ ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو صلہ رحمی کے ساتھ کرو۔ یعنی صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی اپنے دشمن کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا نام ہے، اپنے دشمن کے ساتھ بھی۔ اور جب انسان دشمن کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو یقیناً وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ اچھا رویہ اور زیادہ اچھا اخلاق کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اور یہ تمام جو صلہ رحمی ہے اور اچھا سلوک ہے، اچھا اخلاق ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ انسان کے اندر ایمان کو پختہ کر دیا کرتا ہے۔ اور ایمان کے لیے جب کسی نے میرے مولا کائنات سے سوال کیا ایمان کیا ہے، تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان امر الہی کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دینا ہے۔ اور امر الہی کیا ہے؟ امر الہی یہ ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے تمہیں حکم دیا اور خدا نے وہی حکم دیا ہے
کہ جو خدا اپنے اندر صفت رکھتا ہے، یعنی خدا کی صفتوں کو اپنے اندر سمو لینا، یہ امر الہی ہے جس کے سامنے ہم اپنے سر تسلیم کو خم کرتے ہیں۔ ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے، ہم ریزہ ہیں، ہم ذرہ ہیں اس کی ذات کے سامنے، ہم کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے اس کی ذات کے سامنے۔ جو کچھ ہے وہ پروردگار کی ذات ہے، جو کچھ ہے وہ پالنے والے کی ذات ہے، اور وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو اپنے دشمنوں کو بھی اس طرح سے بانٹ رہا ہے، اس طرح سے دے رہا ہے کہ وہ دشمن بھی بالآخر یہ کہہ دے کہ وہ پروردگار ایک ہی ہے جو کھلانے والا ہے، جو دینے والا ہے۔ یہی سیرت آل محمد ہمیں سکھاتی ہے کہ اس طرح سے عمل کرو کہ قرب الہی تمہیں جلد سے جلد حاصل ہو جائے۔ اس ماہ شعبان میں اپنے اعمال کو اس طرح سے سنوارنا ہے، ہم نے اس طرح سے سنوارنا ہے کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے محبت کرنے والا امام جو ہماری لیے اپنی نماز شب میں گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے، ہماری اصلاح کے لیے ہمارے گناہوں کو بخشوا رہا ہے، بالکل اسی طرح سے جس کا نقشہ ہمارے سامنے تاریخ جناب رسول خدا کی سیرت سے پیش کرتی ہے، سیرت آل محمد سے پیش کرتی ہے کہ ساری رات مصلی پر بیٹھ کر رویا کرتے تھے، سر کو سجدے میں رو کر گڑ گڑا کر پروردگار عالم سے اپنی امت کی بخشش مانگا کرتے تھے، اپنی امت کی بخشش کو طلب کیا کرتے تھے۔ محمد و آل محمد، اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک روز جناب امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، بچپن کا دور ہے میرے امام کا، میرا معصوم امام ایک مرتبہ مصلی کے قریب بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ وہ ماں کے جو محراب عبادت میں آ جائے تو اس شان سے وہ ماں عبادتوں میں مصروف ہوا کرتی ہے، محراب عبادت میں آیا کرتی ہے کہ ان کا نور جو نکلتا ہے ان کے جسم سے، ان کے ہاتھوں سے، ان کے چہرے سے، وہ ایسا ان کے وجود سے وہ نور نکلتا ہے جو عرش تک چلا جاتا ہے، جو پوری دنیا کو روشن کرنے والا ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں پوری رات مصلی پر تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمات کے لیے دعا کرتی رہی ہے۔ جب صبح نمودار ہوئی ہے اور میں نے اپنی ماں سے سوال کیا، اے اماں جان آپ پوری رات دعا کرتی رہی لیکن میں نے یہ الفاظ نہ سنے کہ آپ نے اپنے لیے بھی کبھی دعا مانگی ہو، آپ نے اپنے لیے کیوں دعا نہ مانگی؟ تو میری شہزادی نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے چہرے کو چوم کر کہا کہ اے میرے لال، پروردگار عالم خوش ہوتا ہے اس عمل سے، کہ اس دعا سے خوش ہوتا ہے اور اسے جلد قبول کر لیتا ہے کہ جس دعا میں انسان اپنے مومن بھائی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے، اس دعا کو پروردگار عالم بہت پسند کرتا ہے۔ اور جو دلوں کے راز جاننے والا پروردگار عالم ہو، جو دلوں کے حال جاننے والا ہو، جو ہم سے زیادہ حال جاننے والا ہو ہمارے دلوں کا، یقیناً وہ ہمارے دل میں چھپی ہوئی اس دعا کو، اس دعا کے صدقے سے جو مومنین کے لیے کی جا رہی ہے، جو مسلمانوں کے لیے کی جا رہی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کی جا رہی ہے، ان کے حق میں کی جا رہی ہے دعا، اسے قبول کرتے کرتے اس دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے جو انسان کے دل میں پیوست ہوتی ہے اور ابھی زبان تک نہیں آتی۔ یہ سیرت آل محمد نے ہمیں سکھایا۔ یقیناً جب بھی یہ اعمال کریں، جو بھی اعمال کر رہے ہیں، جو بھی اذکار پڑھ رہے ہیں، اس میں اپنے تمام مومنین کو بھی شامل حال رکھیے گا، ان دعاؤں میں اپنے ساتھ رکھیے گا، ان کے حق میں بھی دعا کیجیے گا اور ہمارے حق میں بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیجیے گا کہ پروردگار ہم سب کے دلوں کو ہدایت کے نور سے روشن کر دے اور ہم میں بھی خدائی صفتوں کو، ایسی صفتوں کو ڈال دے کہ جو صفتیں ہمیں ہمارے اندر جب آئیں تو قرب الہی اور قرب محمد و آل محمد ہمیں حاصل ہو سکے ان تمام صفات کے ساتھ۔ ایک صفت پروردگار عالم کی صلہ رحمی ہے، ایسے کہ اپنے دشمنوں سے بھی صلہ رحمی کرتا ہے۔ ایک صفت اس پروردگار عالم کی یہ ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو یہ دیکھ کر نہیں دیتا کہ یہ ہاتھ میرے آگے پھیلتا ہے یا کسی اور کے آگے پھیلتا ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو وہ سب کو دیا کرتا ہے۔ یعنی اس پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، وہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہارے آگے رزق آتا ہے، جب میں تمہارے آگے رزق لے کر آتا ہوں، تم اپنی چاہے وہ کسی بھی محنت کے ذریعے سے اسے کماتے ہو، کسی کھیتی باڑی کر کے جو محنت کر کے پسینہ بہا کے تم کماتے ہو، اس میں بھی یہ جان لو کہ پروردگار عالم نے نہ جانے کس کے حق تمہیں دیا ہے، کس کے صدقے سے تمہیں روزی دی ہے، اور اس روزی میں دوسروں کے حقوق کو مد نظر رکھو،
اور دیکھو کہ وہ نوالا. اور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے آگے کوئی کھانا آتا ہے، جب تم کھانا کھاتے ہو، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہو، اور جب تمہارا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن تم دیکھتے ہو کہ ایک نوالا تمہارے آگے کا بچ گیا اور وہ کسی طرح سے تمہارے حلق سے نہیں اتارا جا رہا، نہیں دیکھا جا رہا، تو یہ سوچو، یہ غور کرو، یہ فکر کرو کہ یہ نوالا کہیں کسی کے حق کا تو نہیں تھا، یہ نوالا کسی اور کا تو نہیں تھا جو میری پلیٹ میں آ گیا ہے. اب انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ ایک نوالے سے کس بھوکے کا پیٹ بھر جائے گا، ایک نوالے سے کس بھوکے کا پیٹ بھر جائے گا. تو اس کے لیے بھی ایک آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نقطہ، ایک معجزہ مولا کائنات کا ایک معجزہ ہے جو کہ ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، بہت زیادہ مجرب ترین معجزہ ہے، مولا مشکل کشا کا معجزہ ہے جو کہ چیونٹے کے معجزے کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے. اس میں ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے جو اسی بات کی وضاحت کرتا ہے. وہ نقطہ کیا نقطہ ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک کنیز آئی ہے اور اس نے دیکھا کہ ایک چیونٹا ہے جو اپنے منہ میں کشمش کا دانہ لیے ہوئے جا رہا ہے. پہلے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی اور اس کے بعد اس نے اس چیونٹے کو اٹھایا اور اس کے منہ سے اس کشمش کے دانے کو کھینچ لیا. جو ہی اس کے منہ سے اس نوالے کو کھینچا گیا، ایک مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے، اس کی قدرت سے اس چیونٹی کو قوت گویائی عطا ہوئی اور اس نے ایک مرتبہ کلام کیا، اور کلام کرنے کے بعد اس کنیز سے یہ کہا کہ تو اشرف المخلوقات ہے، خدا نے تیرا رزق بہت زیادہ لکھا ہے، تجھے بہت زیادہ رزق دیا ہے، ہم جیسی چیونٹیوں سے بڑھ کر تجھے رزق دیا ہے، لیکن کیا تو نے غور کیا، تو نے میرے ایک منہ سے اس کشمش کے دانے کو جو کھینچ لیا ہے، اس کشمش کے دانے کو جو تو نے مجھے کھینچا، اگر یہ تو کھا لے گی، اپنے پیٹ میں لے جانے کی کوشش کرے گی کسی کے حق کو، تو یہ تیری داڑھ میں چپک کر رہ جائے گا. لیکن اگر یہی دانا میرے منہ میں رہا اور میں اسے اپنے گھر تک پہنچانے میں، اپنے اہل و عیال تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی، تو یقیناً یہی ایک کشمش کا چھوٹا سا دانا نہ صرف میرا بلکہ میرے اہل و عیال کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا. اللہ اکبر. کس نقطے کی طرف نظر کر رہے ہیں؟ یہ جو معجزات بیان کیے جاتے ہیں نا ہمارے سامنے، اس میں یہ چھوٹے چھوٹے نقطے بھی بیان کیے جاتے ہیں. ہم اپنی مرادوں کو پانے کے لیے معجزات کو جب پڑھتے ہیں تو ان نقطوں پر غور کریں کہ وہ نقطے ہمارے سامنے ہمارے مولا کیا بیان فرما رہے ہیں. سیرت آل محمد اپنے معجزات سے ہم پر کیا واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ اس نوالے پر کس کا حق ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک نوالا بچ گیا ہے تو یہ کس انسان کا پیٹ بھرے گا. نہیں، مخلوق خدا صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ اس کے حشرات الارض بھی ہیں، اس کے پرندے بھی ہیں، اس کے چرند بھی ہیں. وہ جو نوالا بچ گیا، ہم کتنی آسانی سے اسے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیتے ہیں، ہم کس طرح سے اس کے رزق کو ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ پروردگار عالم ضائع کرنے کو پسند نہیں کرتا، جبکہ پروردگار عالم اسراف کو ہرگز بھی پسند نہیں فرماتا. تو وہ ایک نوالا جو بچ گیا ہے، اس نقطے کی طرف غور کیجئے جو ہماری پلیٹ میں ایک نوالا بچ جاتا ہے. اول تو ہمیں اتنا کھانا ہی نہیں چاہیے کہ جو ہماری بھوک سے بڑھ کر ہو جائے، کیونکہ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی شکم سیر کر کے کھاتا ہے وہ اپنی عقل کو ضائع کر دیا کرتا ہے، اپنے اندر سے خوشبو کو ختم کر دیا کرتا ہے. کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا تھا کہ رسول خدا مولا کائنات ارشاد فرماتے جو کچھ تم کھاتے ہو وہ تمہارے جسم میں بدبو پیدا کرتا ہے، لیکن وہی نوالا جو تم اپنے ہاتھ سے کسی بھوکے کو کھلا دیتے ہو تو وہ تمہارے جسم میں خوشبو کو پیدا کر دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے سیرت آل محمد کہ وہ ایک نوالا بھی اگر بچ جائے تو اسے ضائع نہ کرو، بلکہ خدا کی مخلوق کو بھوکا جان کر اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ چیونٹیوں کو کھلا دو، وہ پرندوں کو کھلا دو، وہ کسی جانور کو کھلا دو کہ پروردگار یہ بھی بھوکا ہوگا، شاید میرے رزق میں یہ جو بچی ہوئی غذا ہے تو نے اس پر ان جانوروں کا حق رکھا ہے، ان پرندوں کا حق رکھا ہے، ان چیونٹیوں کا حق رکھا ہے. اس نوالے کو لیجئے، جو آگے بچ جائے وہ روٹی بچ جاتی ہے، جو روٹی بچ جاتی ہے. آل محمد ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ آل محمد ہمیں یہ بتا رہے ہیں جو رات کی روٹی رکھی ہوئی ہوا کرتی ہے جسے ہم باسی سمجھ کر
جسے ہم خراب سمجھ کر پھینک دیا کرتے ہیں، اس کے لیے آل محمد ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ رات کی رکھی ہوئی باسی روٹی اس انتظار میں رہتی تھی کہ شاید اس دروازے پر رات پہ کہ اندھیرے میں کوئی سفید پوش ایسا آ جائے، کوئی ایسا بھوکا آ جائے اور ہم سے ہمارا دروازہ کھٹکھٹا کر کچھ مانگے تو ہمارے گھر میں روٹی نہ ہو، دینے کے لیے، کھلانے کے لیے، بھوکے کا پیٹ بھرنے کے لیے نہ ہو۔ پہلے زمانے کی بزرگ خواتین رات کو 2 روٹی پکا کر رکھا کرتی تھیں، لازمی رکھا کرتی تھی کہ رات میں اچانک کوئی مسافر آ جائے، اچانک کوئی مانگنے والا آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر سے خالی ہاتھ چلا جائے، ہمارے گھر سے بھوکا پیٹ چلا جائے۔ تو رات کو جب دسترخوان کو سمیٹ کر رکھیں تو اس میں 2 روٹی کا انتظام کر کے رکھیں، اور اگر وہ صبح آپ سے نہیں کھائی جاتی تو اسے، آج کل تو مشینریز اتنی اچھی آ گئی ہیں، ورنہ ہاتھ سے اپنے مسل کر اسے اتنا باریک کیجئے، اسے پیس ڈالیے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر کے پرندوں کو ڈال دیجئے، ان چیونٹیوں کو ڈال دیجئے جو آپ کے گھر کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بل بنا کر بیٹھی ہوتی ہیں، تو یقیناً آپ کے رزق میں پروردگار عالم بہت زیادہ وسعت پیدا کر دے گا، بہت زیادہ برکتیں پیدا کر دے گا، نہ صرف آپ کے رزق میں بلکہ آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے یقین میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ بہت تیزی سے قرب الہی کو پالیں گے، اور آپ بہت تیزی سے، ہم سب بہت تیزی سے ایک ایمان کی روشنی کو پختہ کرتے ہوئے ہدایت کے نور کو اپنے دل میں منور کر دیں گے، ایسے نور کو، ایسی چمک کو، ایسی کشش کو پیدا کر لیں گے، وہ کشش جو ہمیں کھینچ کر محمد و آل محمد کے در پہ لے آئے گی، یعنی وہ کشش جو ہمیں ہمارے امام کے لیے چاہیے، جو ہمیں ہمارے امام کا دیدار کروا سکے، جو ہمیں وقت کے امام کی نصرت کے لیے تیار کر سکے، ایسا نور ہمارے دلوں میں، یہ ہماری جتنی بھی صفات ہیں، یہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہوئے ہمیں اس مقام پر یقیناً پہنچائیں گے۔ بس اسی موقع پر دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار، یہ مغفرتوں کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، یہ ہدایتوں کو بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ عمل کرنے کا مہینہ ہے، تو پروردگار ان مہینوں کے صدقے سے، ان بابرکت مہینوں کے، ان مغفرت کے مہینوں کے صدقے سے پروردگار تو ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماتے ہوئے ہمیں اپنا قرب عطا کر دے، ہمیں اپنی صفات عطا کر دے، ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت عطا کر دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، ایسی توفیق عطا کر دے کہ ہمارا وقت کا امام جلد سے جلد ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ جو آل محمد کے اذکار ہیں، یہ جو آل محمد کی سیرت ہے، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ان کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت اور قرب الہی کو حاصل کرنے کا ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہو سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ یہ تمام اذکار پڑھتے ہوئے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اللہم عجل لولیک الفرج۔ لبیک یا مولا لبیک یا حسین